آج ہم ذلیل ہیں. کیوں؟ نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی، گالیاں ہم نے دینی ہے، دوسروں کو تنگ ہم نے کرنا ہے، دوسروں کا حق غصب ہم نے کرنا ہے، اور پھر یہی عذاب آئیں گے. یہ قرب قیامت ہے، قیامت نزدیک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے نزدیک سب سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، دین کی قدر ختم ہو جائے گی، علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے، نیک لوگ بزرگ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے جہل لوگ بچ جائیں گے، اور جہل لوگ مسائل پوچھیں گے جہلوں سے، وہ خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. میرے دوستو آج وہی وقت ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز سے کیا فائدہ ہوتا ہے، نماز سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ایک صحابی سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جانور بھیڑ بکریاں موجود ہیں، جنگل کے اندر کہیں گئے، سنسان جگہ ہے، ایک ڈاکو وہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ جو کچھ ہے باہر نکالو، یہ جانور بھی مجھے دو. صحابی نے عرض کی یہ لے جا. اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکو وہ بدماش کہنے لگا کہ ابھی میں نے تجھے بھی مارنا ہے، اگر تجھے زندہ چھوڑ دیا تیرے نبی کی فوج آئے گی، میرے وہ جان نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا میں نے تجھے بھی ختم کرنا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا چلو میں بیوی بچوں کے پاس ہو کر آ جاؤں، میں نے فلاں کام کرنا ہے وہ مجھے کرنے دو. صحابی سے وہ ڈاکو پوچھنے لگا اب تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، تیرا وقت مختصر رہ گیا ہے، میں نے تیری جان لینی ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں اگر واقعی تو انہیں مجھے مارنا ہے، مجھے کوئی بینک بیلنس جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا وقت دے دے کہ میں اپنے اللہ سے رابطہ کر لوں. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میری جان لے لینا. صحابی رسول میرے دوست نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب صحابی رسول اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو خطاب کر کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آج میں دنیا سے چلا گیا یہ کافر بدبخت کہے گا مسلمانوں کا خدا کیسا ہے جو مدد نہیں کرتا. اے اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تیرے دین کی فکر ہے. اے اللہ مجھے اس منحوس سے بچا لے، اس ڈاکو بدماش سے بچا لے. صحابی رسول نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت کے سجدے کے اندر جب جاتا ہے آزار و قطار رونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت گواہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زندگی اپنی میرے دین کے لیے وقف کرے گا، جو نمازیں پڑھے گا، میں اس آدمی کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا. یہ اللہ کا قانون ہے. جب صحابی رسول آخری رکعت کے سجدے کے اندر جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اسی وقت میرے دوستوں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آسمان لرز رہے ہیں. اللہ رب العزت چوتھے آسمان کے فرشتے کو آواز دیتے ہیں جا فرشتہ جا کے میرے آدمی کی میرے صحابی کی مدد کر، اس کو خراش تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس نے مجھے راضی کیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، آج میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کا صحابی ذلیل ہو جائے. صحابی رسول جب روتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے ارفع راسک ارفع راسک انظر الی عدوک، جس کا مطلب یہ ہے میاں اب تو سر سجدے سے اٹھا اور پیچھے کی طرف دیکھ اپنے دشمن کا حال. صحابی رسول کہتے ہیں شاید یہی بدبخت اپنی آواز تبدیل کر کے مجھے ورغلا رہا ہے، دوبارہ چمٹ جاتے ہیں، زمین کو جھپا مار لیتے ہیں اور بار بار روتے چلے جا رہے ہیں کہ یہی اپنی آواز تبدیل کر کے مجھے ورغلا رہا ہے. بار بار روتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یزام. صحابی اللہ تعالیٰ کو واسطے دے رہا ہے
اللہ کی قدرت کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کے علم کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کے نور کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کی بادشاہی کا واسطہ دیتا ہے۔ اے اللہ تیری قدرت کا واسطہ ہے، تیرے علم کا واسطہ ہے، تیرے نور کا واسطہ ہے، تیری بادشاہت کا واسطہ ہے، مجھے اس بدبخت سے بچا لے۔ دوسری مرتبہ فرشتہ صحابی کو پیچھے پکڑ کر کھینچتا ہے، میاں انظر الی عدوک، اپنے دشمن کا حال تو دیکھ۔ صحابی رسول جب پیچھے دیکھتے ہیں، ایک آدمی گھوڑے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، نیزہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور دشمن کی گردن اڑی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے۔ فائدہ ہے نماز کا یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کا کیا فائدہ ہے، اور ہم کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز کا کتنا فائدہ ہے، نماز نے بچایا ہے یا نہیں بچایا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اب یہ بتا من آئینہ جیتا، کہاں سے آیا ہے، کون ہے تو کون ہے؟ فرشتے نے کہا مسکرا کے بس اب تیرا کام ہو گیا ہے، تیرا کام ہو گیا ہے۔ لیکن صحابی کہتا ہے کہ نہیں بتا تو صحیح کون ہے تو، کہاں سے ہے؟ فرشتہ کہتا ہے میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، انا مالک من السماء رابعہ، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے اللہ کو بار بار پکارا اے اللہ مجھے بچا اس بدبخت سے، پہلے آسمان تک آواز گئی، لرزاں طاری ہو گیا، فرشتے تڑپ گئے، دوسرے آسمان تک آواز پہنچی، فرشتے تڑپ گئے، تیسرے آسمان تک آواز پہنچی، جب چوتھے آسمان تک آواز پہنچی عرش ہل گیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا جا فوراً جا، پلک جھپکنے کی دیر کے اندر میرے نبی کے دشمن کو، میرے صحابہ کے دشمن کو ڈھیر کر دے، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جو میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ تو نے نماز پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے کہ تیرے دشمن کا حشر نشر ہو گیا۔